9-10 محرم تھی تو اس دوران جو ہے مجھے کال آئی کہ آپ کا ہزارہ یونیورسٹی مانسیرا میں انٹرویو ہے. تو وہ میرے لیے بڑی مشکل کا باعث بنا کہ اب 9-10 محرم کو کوئی گاڑی نہیں چل رہی تھی, کوئی جو ہے وہ ڈیوو وغیرہ میں نے کال کری, وہاں جو ہے وہ سیٹ نہیں مل رہی تھی کہ یہ 2 دن نہیں چلے گی. اس طرح سے میں کیسے نہ کیسے کر کے جام شورو تک, ٹنڈو جام سے یہاں تک پہنچا. پھر یہاں سے لیٹ آور تک کوئی ٹیکسی وغیرہ پکڑ کے رات کے تقریباً 10-11-12 بجے جو ہے وہ ایئرپورٹ, کراچی ایئرپورٹ پہ پہنچا. میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ تم صرف کراچی ایئرپورٹ پہ پہنچ جاؤ, میں تمہاری ٹکٹ کروا لیتا ہوں. لیکن اس دوران کیا ہوا, بڑی مشکل ہو رہی تھی, ٹکٹ بھی نہیں مل رہی تھی. لیٹر آن کیا ہوا, ایک شخص جو ہے وہ ایک سیٹ جو ہے وہ خالی ملی, وہ بھی لاسٹ مومنٹ پہ وہ مجھے خالی ملی. اور میں جو ہے نا میرے ابو کو میں نے کہا کہ آج جو ہے وہ مجھے اگر جاب نہیں ملی, اس جاب میں پہلی جاب ہے, میں انٹرویو, اگر یہ جاب مجھے نہیں ملی تو جو ہے نا پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا, یا مجھے ٹنڈو جام یونیورسٹی سے یہ IPFP پروگرام ختم ہو جائے گا تو میں ایک بے روزگار بن جاؤں گا. لیکن لاسٹ میں جو ہے وہ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے, تو اس دوران جو ہے وہ مجھے ایک جو ہے خالی سیٹ ملی, اور میں اس 2 بجے والی ٹکٹ تھرو ایروپلین جو ہے وہ اسلام آباد, صبح کو جب میرے والد صاحب نے 7 بجے کال کری تو میں جو ہے وہاں پہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ پہنچ چکا تھا. اور میرے ابو نے پوچھا کہ کہاں ہو, ٹنڈو جام؟ تو میں نے کہا نہیں, میں ٹنڈو جام نہیں ہوں, میں اسلام آباد پہنچ چکا ہوں, اور اب یہاں سے میں گاڑی پکڑ کے جو ہے وہ مانسیرا کے لیے روانہ ہو رہا ہوں. تو میرے ابو شوق ہو گئے کہ تم کیسے چلے گئے. تو میں نے ان کو بتایا کہ میں تھرو ایروپلین, اور میرے ایک دوست نے مجھے ٹکٹ وغیرہ انہوں نے بک کرائی, تو اس وجہ سے میں جو ہے وہ وہاں جا رہا ہوں. تو لیٹر آن میں وہاں پہ مانسیرا میں پہنچ گیا, اور دوسرے دن میرا انٹرویو تھا. تو اس انٹرویو کے دوران جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ انہوں نے سوال کیے, تو سوال تو مختلف اپنی فیلڈ سے بھی کیے, ریسرچ اورینٹڈ بھی کیے, لیکن وہاں پہ سیٹس 2 تھیں, ہم لوگ 11-12 لوگ تھے اس انٹرویو میں اپیئر ہوئے. تو انہوں نے ایک شخص نے جنرل کوسچنس پوچھے, اور انہوں نے کہا کہ آپ تو سندھ کے ہو اور آپ تو یہاں سے چھوڑ کے چلے جاؤ گے. لیکن میں نے ان کو جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ یہ چیز دی کہ نہیں, میں یہاں سے نہیں جاؤں گا, اینڈ آئی ول اسٹے ہیئر فار. تو ایک بندہ تھا, اس نے کہا نہیں, آپ یہاں زیادہ تر ٹائم اسٹے نہیں کرو گے, کیونکہ آپ کو اگر سندھ میں اپرچونیٹی ملے گی تو ڈیفینیٹلی یو ول لیو دس یونیورسٹی. تو اس ٹائم انہوں نے کہا آپ کیا کرو گے. تو وہاں پہ ہزارہ یونیورسٹی اس دوران جو ہے وہ اسٹیبلش تو تھی, لیکن جو ہے وہ زلزلہ آیا تھا, تو اس وجہ سے ان کی کچھ بلڈنگز وغیرہ ڈسٹریکشن ہو چکی تھی 2008 اور 10 کے درمیان. تو کیا ہوا کہ وہاں ہر ٹری پہ لکھا ہوا تھا کہ ڈو سم تھنگ فار ہزارہ یونیورسٹی. تو میں نے ان کو کہا کہ دیر از ریٹن آن ایوری ٹری کہ ڈو سم تھنگ فار دس یونیورسٹی, ہزارہ یونیورسٹی. تو میں نے کہا کہ آئی ایم دا رائٹ پرسن ہو ول ڈو فار دا بیٹرمنٹ آف دس انسٹیٹیوٹ. تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ چیز آپ نے نوٹ کی ہے. میں نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا چلو لیٹر آن گڈ لک. تو میں جیسے ہی اس دوران انٹرویو تو ہو گیا, پھر میں نے وہاں پہ ایک فرینڈ بنا, تو میں نے اس کو کہا کہ وہ بھی انٹرویو دینے آیا تھا, تو میں نے اس کو کہا کہ چلو اس بہانے ہزارہ تو آئیں, تو چلو زولوجی ڈپارٹمنٹ ہی گھوم لیتے ہیں. تو اس دوران ہم دونوں گئے, زولوجی ڈپارٹمنٹ گھوما پھرا, اور پھر جو ہے ہم ریٹرن ہو گئے دونوں, اور پھر میں جو ہے وہ اسلام آباد تک پہنچا. اور اسلام آباد جیسے ہی میں جو ہے وہ سندھ کے لیے گاڑی میں بیٹھا, تو مجھے راستے میں کال آ گئی وہاں کے رجسٹرار کی کہ آپ کی سلیکشن ہو چکی ہے, آپ کل آ کے جوائن کریں. تو میں نے کہا کہ سوری سر, میں تو نکل چکا ہوں سندھ کے لیے, اور میں جو ہے 1 مہینے کے بعد جو ہے وہ آ کے آپ کو جوائننگ دوں گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو تقریباً 1.5 سال تک جو ہے میں نے ہزارہ یونیورسٹی مانسیرا میں ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر کام کیا. اور اسی دوران جب میں چھٹیوں پہ یہاں پہ آیا جنوری فروری میں, کیونکہ وہاں پہ سردیوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں, تو وہاں پہ جو سیمسٹر بریک ہوا تو میں یہاں پہ آیا. تو میرا یہاں پہ انٹرویو تھا, ٹنڈو جام ایگریکلچر یونیورسٹی میں بھی انٹرویو تھا پرماننٹ پوزیشن کے لیے, اور جو ہے وہ شاہ عبد اللطیف یونیورسٹی خیرپور میں بھی انٹرویو تھا پرماننٹ پوزیشن کے لیے. تو میرا ٹنڈو جام میں انٹرویو میں میرا نہیں ہو سکا, اور پھر شاہ عبد اللطیف یونیورسٹی میں ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر آن ٹینور ٹریک جو ہے وہ میرا وہاں ہو گیا. تو پھر اس طرح سے میں نے ہزارہ یونیورسٹی کو لیفٹ کیا, اور ستمبر 2017 میں جو ہے وہ میں نے شاہ عبد اللطیف یونیورسٹی ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر جوائن کیا. وہاں پہ TDS پہ کنٹینیو کام کر رہا تھا شاہ عبد اللطیف یونیورسٹی میں. اس دوران وہاں پہ بھی پرماننٹ پوزیشن اناؤنس ہوئی ایسوسیٹ پروفیسر کے لیے, اور یونیورسٹی آف سندھ جام شورو نے بھی ایسوسیٹ پروفیسر کی پرماننٹ پوزیشنز اناؤنس کی. تو میں نے جو ہے وہ یونیورسٹی آف سندھ جام شورو میں بھی ایسوسیٹ کے لیے اپلائی کیا, وہاں پہ بھی کیا. 2022 میں وہاں سلیکشن بورڈ ہوا, اور وہاں پہ میں ایز اے ایسوسیٹ پروفیسر اپوائنٹڈ ہو گیا.
لیٹر آن 2023 میں سندھ یونیورسٹی نے جو ہے وہ سلیکشن وہ کرا 2023 میں، اور 2023 اکتوبر 2023 میں جو ہے وہ میں یہاں پہ میری سلیکشن ہو گئی ایز اے ایسوسیٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف زولوجی، کیونکہ یہ میرا وہ انسٹیٹیوٹ ہے، یہ وہ ادارہ ہے، یہ میری مدر جو ہے یونیورسٹی ہے، یہ میری پیرنٹ یونیورسٹی ہے، جہاں سے جو ہے وہ میں نے گریجویشن پوسٹ گریجویشن فرام بیچلر ٹو پی ایچ ڈی جو ہے وہ ایجوکیشن حاصل کری ہے، اور جو ہے یہ میرا ایم ہے کہ میں اس یونیورسٹی کو جو ریسپیکٹ یا جو چیز مجھے اس یونیورسٹی نے دی ہے، جیسے اس انسٹیٹیوٹ نے دی ہے، وہ اس کو میں بیک تو نہیں کر سکوں گا، لیکن میں بیک کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ میرے جو ہے وہ اب جو ہے کرنٹلی میں ایز اے ایسوسیٹ پروفیسر یہاں پہ کام کر رہا ہوں، اور میری جو ہے وہ زولوجی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ جیسے کہ قرآن پاک میں ہے کہ لیس الانسان الا ما سعی، وداؤٹ اسٹرگل دیر از نتھنگ فار ہیومن کائنڈ، کہ محنت کے سوا انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جب یہ قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ نے ہی واضح کر دیا ہے کہ محنت کے سوا کچھ نہیں ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ تو اس لیے جب بھی کوئی بھی چیز آپ کرو تو آپ اس میں اسٹرگل ضرور کرو، محنت ضرور کرو، کیونکہ میں نے دیکھا ہے بہت سارے پوزیشن ہولڈرز جو ہے وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، تو اس لیے یہ سارے پوزیشن ہولڈر نہیں لیکن بہت زیادہ میجورٹی جو میں نے دیکھے ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ آپ محنتی بنو، محنت کرو، کیونکہ محنت کرنے والے کو جو ہے وہ نا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنا دوست مانا ہے، اور قرآن پاک میں یہ بھی کہا ہے کہ جو ہے نا وہ جو محنت کرے گا اس کو جتنی محنت کرے گا اس کو اتنا ہی صلہ ملے گا۔ تو اس لیے جیسے کہ جو بچے زولوجی کر رہے ہیں یا جو فیلڈ جس فیلڈ میں ہیں، ملٹیپل فیلڈس ہیں، ان فیلڈس میں جو بچے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اس فیلڈ میں اپنی فیلڈ میں محنت کریں، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی ہی فیلڈ میں بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں جن کا وہ انٹرسٹ نہیں ہوتا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنا انٹرسٹ اس فیلڈ میں ڈیولپ کرنا ہے۔ اگر آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے، جیسے میرا زولوجی میں نہیں تھا، لیکن میں نے خود کو اس قائل بنایا کہ جو ہے وہ اس میں اب مجھے اسی فیلڈ میں آگے جانا ہے، اسی فیلڈ میں انٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہے، تو اسی لیے آپ نے یہی کرنا ہے۔ اگر آپ زولوجی میں یا کسی اور فیلڈ میں جو ہے وہ بائی چانس آ گئے ہیں، جو ہے وہ آپ کے بائی وداؤٹ یور چوائس آ گئے ہیں، تو آپ نے اس کو اب چوائس بنانا ہے، اسی فیلڈ کو اپنا کیریئر بنائیں اور جو ہے اسی فیلڈ میں آگے جائیں۔ جیسے کہ جو ہے نا کچھ ہمارے جو آج کل جو فارمرز ہیں وہ ہائیبریڈ بیج وغیرہ آ گیا ہے تو وہ بھی لگاتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ پیسٹ کی جو پاپولیشن ہے وہ بھی جو ہے نا کسی حد تک جو ہے وہ بینیفیشل ہوتی ہے، کسی حد تک نہیں ہوتی، لیکن جو پیسٹی سائڈس کا استعمال ہوتا ہے، ایکسیسو یوز آف پیسٹی سائڈس، وہ جو ہے وہ ہارمفل ہوتا ہے۔ جو بینیفیشل انسیکٹس ہیں ہمارے پاس، جو پولینیٹرس انسیکٹس ہیں جو کراپ پولینیشن میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، ان کی ڈائیورسٹی کو جو ہے وہ ڈکلائن کر رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت سارے پروڈکٹیو انسیکٹس ہیں، جس طرح سے ہمارے پاس ہنی بیز ہیں جو ہنی پروڈکشن میں ہیلپ کرتے ہیں، لیک انسیکٹ ہے جو ہمارے پاس لیک کلچر ہے، سلک موتھ ہے جو ہمارے پاس سلک کے جو ہے دھاگا پروڈکشن کرنے میں جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے۔ تو اس طرح سے ان کی پاپولیشن کو جو ہے وہ فرق نہ پڑے، تو اس طرح سے ابھی ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہے وہ کیا کرتی ہیں، جو ہے وہ ایک اسپیسیفک جو ہے انسیکٹ اسپیسیفک یا پیسٹ اسپیسیفک جو ہے وہ پیسٹی سائڈس انٹروڈیوس کروا رہی ہیں، جو ہے وہ پرٹیکولر پیسٹ کے لیے ہوتی ہے، جس سے جو ہے وہ آپ کے جو پروڈکٹیو انسیکٹس ہوتے ہیں یا جو فائدہ مند انسیکٹس ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچ سکتا اس کے ذریعے، اگر آپ جو ہے وہ ارلیئر اسٹیج پہ اس پیسٹ کو کنٹرول کر سکیں اور ارلیئر اسٹیج پہ جو ہے وہ اسپیسیفک پیسٹی سائڈس کا جو ہے وہ اسپرے کر سکیں۔ پیسٹی سائڈس کا جو ایفیکٹ ہے وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ہے تو یہ کیمیکلس ہی ہیں، تو وہ تو آپ لوگ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری ڈیزیزز جو ہے وہ اس کا کاز بن رہی ہیں، آرٹیفیشلی پلانٹس کو جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور جو ہے کیونکہ یہ جو پیسٹی سائڈ ہوتے ہیں وہ جو ہے پلانٹ جیسے جو ہے وہ حاصل کرے گا، فوڈ جو ہے اپنا زمین سے حاصل کرے گا اور سنتھسائز کرے گا ان دا پریزنس آف سن لائٹ، تو اس دوران جو اگر وہ کیمیکلز اس کے انٹرنل سسٹم میں چلے جاتے ہیں تو وہ جو ہے آگے جا کے وہ ہیومن کے لیے یا جو اینیملز اس کو یوز کرتے ہیں، یوٹیلائز کرتے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ اس لحاظ سے جو ہے وہ پیسٹی سائڈس نقصان کار ثابت ہو سکتے ہیں۔ ناٹ آل دا پیسٹی سائڈس آر ہارمفل، سارے پیسٹی سائڈس ہارمفل نہیں ہیں، لیکن کچھ جو پیسٹی سائڈس ان کا جو ایکسیسو یوز ہے
کہ ان کا ایکسیسو یوز یا ایک اسٹیج ہوتی ہے اس کراپ کی نا، اس اسٹیج تک جو ہے وہ اس پیسٹیسائڈس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن جو وہ اسٹیج جب کراس کر جاتی ہے تو اس ٹائم جو ہے وہ ہم اس کا استعمال نہیں کر سکتے، جب وہ جو ہے وہ فروٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے اور جو ہے وہ تب ہم اس چیز کو استعمال نہیں کر سکتے۔ صحت کے لیے تو ڈیفینیٹلی نقصان دہ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ساری بیماریاں ان کیمیکلز کے جو ہے وہ اسپرے کے ذریعے جو ہے وہ ہوتی ہیں، ریسپائرٹری پرابلمس یا ادر جو ہے وہ ڈائجسٹو جو ہے وہ ڈیزیزز، یا اس کے علاوہ بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو ان پیسٹیسائڈس کے ذریعے جو ہے وہ ہیومن میں یا ادر اینیملس میں جو ہے وہ منتقل ہو سکتی ہیں۔